رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے احکام بندوں کے لیے نازل فرمائے، اپنے حقوق رکھے، اسی طرح اللہ رب العزت نے بندوں کے ذمہ بندوں کے حقوق بھی رکھے۔ عبادت، ریاضت، روزہ، زکوٰۃ، حج، صلاۃ، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اللہ رب العزت نے بندوں پر رکھی ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ بندوں پر ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، باخدا وہ آدمی مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف ہو۔ یہ سورہ نساء کی آیت مقدسہ جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر مہد سے لے کر لحد تک کا دستور حیات عطا فرمایا۔ فرمایا، اے انسان، ہم نے تجھے اس کائنات میں بھیجا۔ انسان ایک بڑی خوبصورت چیز کا نام ہے جسے اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آج ہم اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہیں، کس پر؟ اپنی انا پر، اپنی چودراہٹ پر۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہم منسٹر بن جائیں، ہم شیخ بن جائیں، ہم مفتی بن جائیں، ہم حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں، حاجی بن جائیں، یہ سب کچھ بن جائیں، بننا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں جس لفظ، جس لقب سے ہمیں نوازتا ہے وہ انسان ہے۔ آج کا انسان اس لفظ انسان کو گالی سمجھ چکا ہے۔ اگر ہم کسی سے کہیں انسان بن تو وہ جو ہے گریبان پکڑتا ہے، کہتا ہے مجھے کہہ رہا ہے تو، حالانکہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، اتنا بڑا شیخ ہوں، مجھے تو سمجھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انسان کہہ کے پکارا ہے۔ آئیے ہم حاجی بنیں، نمازی بنیں، مفتی بنیں، سب کچھ بن جائیں، لیکن میرے سمیت ضرورت اس امر پر ہے کہ ہم انسان بنیں۔ بندے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اب اس آیہ مقدسہ کے اندر خالق لم یزل نے مہد سے لے کر لحد تک کا دستور حیات عطا فرما دیا۔ اے انسان، ہم نے تجھے اس کائنات میں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، فقط اچھی گاڑیوں میں سفر کرنے، اچھا لباس زیب تن کرنے اور اچھے مکانات میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا، اور پیسہ جمع کیا اور اس کے بعد مر گئے اور بس بات ختم، اس لیے نہیں بھیجا، بلکہ اے انسان ہم نے تجھے اس کائنات میں بھیجا ہے تو تیرے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ اسے کہتے ہیں حسن معاشرت، یعنی معاشرے جس میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کے حقوق ہیں تمہارے اوپر۔ دیہات ہے تو دیہاتی حقوق ہیں، شہر ہے تو شہری ہیں، گھر ہے تو گھر کے بھی حقوق ہیں۔ مہد سے لے کر لحد تک کا سارا دستور حیات۔ سب سے پہلا حق، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اب یہ تو اللہ کا حق تھا، اب بندوں کے حقوق شروع ہو رہے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ، دور والوں کے ساتھ۔ آگے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لونڈی غلاموں کے ساتھ۔ آج کا دور لونڈی غلاموں کا تو نہیں، لیکن آپ خادم رکھ لیتے ہیں، ملازم رکھ لیتے ہیں۔
فیکٹری کے ملازم ہیں، دکان پہ ملازم ہیں، گھروں میں ملازم ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے ملازم ہیں۔ اب یہ سب لوگ جتنے ہیں، فرمایا انسان ان سب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہ، ان سب کے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ان کو لازم قرار دے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد خود بھی ادا فرمائے اور ایمان والوں کو ان کے ادا فرمانے کی تلقین فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے کچھ سردی محسوس ہو رہی ہے، تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے خوبصورت الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کو دہرایا، حضور کو تسلی و تشفی دی، اور ان الفاظ میں کیا تھے کہ یا رسول اللہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ، کمزوروں، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں پھر ان کو دے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں لوگوں کی۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حدیث ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات مصلی پہ رہتے ہیں، ساری رات پیشانی جو ہے سجدوں سے مزین رہتی ہے۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جانتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الفاظ بڑے پسند ہیں۔ حضور لوگوں کے ساتھ جو حسن معاشرت حقوق العباد، بھئی اگر اپنی زندگی ہی گزارنی ہو تو وہ تو بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے، لیکن بندوں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنا، ان کے لیے خود تکلیفیں برداشت کرنا، اور کسی کا چولہا جلانے کے لیے اور اپنے آپ کو، اپنے دسترخوان کو کم کر لینا لیکن لوگوں کے دسترخوان کو وسیع کر دینا، یہ حقوق العباد ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ کثیر تعداد میں ہم آج عبادت تو بہت کرتے ہیں، ریاضت بہت کرتے ہیں، اور جب بندوں کے حقوق کی باری آ جائے، ہماری عبادات بہت ہوں گی، ہماری ریاضات بہت ہوں گی، ہمارے روزے بہت ہوں گے، ہر معاملات میں ہم بہت آگے ہوں گے، لیکن جب دوسروں کی مدد کرنے کا موقع آئے گا تو ہم بہت پیچھے نظر آئیں گے۔ اپنی ذات کے لیے تو ہم 10,000 20,000 کا سوٹ خرید لیں گے، لیکن اب عید آ رہی ہے، رمضان المبارک ہے، بڑے غریب ایسے ہیں کہ جن کے تن پر لباس نہیں، بڑے گھر ایسے ہیں کہ جن کا چولہا نہیں جل رہا، بڑے گھروں میں افطار کرنے والے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، ہم تو اپنے معاملات کو نبھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو غرباء کے ساتھ حقوق العباد اور مسکینوں کے ساتھ معاملات کرنا ہے نا، یہ رب سے تجارت کرنے کے مترادف ہے۔ بھئی اللہ کے بندوں کو کھانا کھلا رہے ہیں نا، اللہ کے بندوں کے لیے تقسیم کیا جا رہا ہے، اللہ کے بندوں کی داد رسی کی جا رہی ہے، اللہ کے بندوں کی غمخواری کی جا رہی ہے، اللہ کے بندوں کی تکالیف کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خانقاہی نظام ایک ٹرسٹ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آج خانقاہی نظام کے اندر یہ تمام چیزیں سب سے پہلے رکھی جاتی ہیں کہ بھئی آنے والوں کو کھانا کھلایا جائے، دسترخوان وسیع کیا جائے۔ آج ہم دنیاوی طور پر اپنے ٹیکسز کو بچانے کے لیے، اپنے معاملات کو بچانے کے لیے 2 دن 4 دن کے لیے دسترخوان لگا دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کی تصویر کشی ہوتی ہے، اس کی ویڈیوز بنتی ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ بھئی یہ اللہ کے بندے ہیں، تمہیں بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، اب اس میں دکھانے والی کون سی بات ہے؟ یہ کام جو خانقاہوں پہ ہو رہا ہے، جو صدیوں سے جاری ہے، اور حضور سیدی فیض عالم کے خانقاہ سے کتنے لوگوں کو کھانا ملتا ہے، ہزاروں لوگوں کو ملتا ہے، لاکھوں لوگوں کو ملتا ہے۔ خانقاہی نظام میں لوگوں کے لیے جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، جو لوگوں کے معاملات کیے جاتے ہیں، ان کی جو سفید پوشی ہوتی ہے،
بھئی شیخ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سفید پوش لوگوں، غریب لوگوں کے معاملات بھی حل فرمائے، اور یہ خانقاہی نظام میں یہ بہت بڑا پہلو ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں خانقاہی نظام ایک ٹرسٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں وہ لوگوں کے لیے عبادات، ریاضات اور ان کو درس و تدریس، قرآن پڑھانا، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، وظائف پڑھائے جاتے ہیں، صوفی بنائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خانقاہی نظام میں سب سے بڑا یہ کام کہ لوگوں کے گھروں کے چولہوں کو جلانا بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دیتے ہو بائیں کو خبر تک نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کے معاملات اس طرح کرو کہ وہ بندہ جانے یا تیرا خدا جانے، اور پھر اس کو اس کے بعد بتاؤ مت، جتلاؤ مت کہ میں نے فلاں، پھر اس سے کچھ فائدہ بھی نہ لو۔ اچھا، یہ بہت بڑا پہلو ہے کہ آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، پھر آپ اس کو وہ جتلاتے ہیں یا پھر اس سے کچھ کام کرواتے ہیں، کام لیتے ہیں، حالانکہ وہ غریب، یتیم، مسکین جس کو آپ ویسے اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اس سے پھر کام بھی نہ لیں، کام نہ کروائیں، اور اگر کام کروانا ہے تو پھر اس کو اجرت دی جائے، اس کی اجرت دی جائے، یا پھر اس سے کام کروائیں جس سے آپ، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ آپ اپنا جوتا بھی اٹھواتے ہیں نا تو کسی عام شخص سے نہ اٹھوائیں، اگر اٹھوانے کی ضرورت پڑتی ہے یا کچھ کام کرواتے ہیں تو اس شخص سے کروائیں جس کو آپ پے کر رہے ہیں، جس کو آپ اس کی خدمت کے عوض دے رہے ہیں، اس سے آپ کروائیں تاکہ آپ کا خدا آپ سے ناراض نہ ہو، اور آپ بھی اگر وہ آپ کی خدمات کرتا ہے تو آپ اس کے عوض میں آپ بھی اس کی خدمت کریں۔ میں تو اس کو سیلری یا پیسے نہیں سمجھتا، یہ بھی خدمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر حقوق العباد کو ہم دیکھیں کہ مالک کی خدمت اگر خادم کرتا ہے تو خادم کی خدمت بھی مالک کو کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی مصلحتوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ یعنی جو شخص بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو شخص بندوں کے لیے اسلوب زندگی کو آسان کرتا ہے، جو شخص سوشل ورکر ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پیش کر دیتا ہے، کبھی اس کا کام کرتا ہے، کبھی اس کا کام کرتا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سہل بن سعد سے روایت، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الادب سے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ شہادت اور بیچ والی انگلی کو ملا لیا، فرمایا اس طرح ہوں گے دونوں اکٹھے، جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، غرباء کا خیال رکھتا ہے، مساکین کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ اب تم بندوں کی یہاں مصیبتوں کو دور کر رہے ہو، بندوں کے لیے آگے بڑھ کے تو دیکھو، بندوں کی خدمات کر کے تو دیکھو، بندوں کے ساتھ تم حسن عمل اور محبت کر کے تو دیکھو تمہارا خدا کیا کرتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب کنبے کی خدمت کرنا یہ اللہ رب العزت کی خدمت کرنے کا مترادف ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ رب العزت آخرت میں اور دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی تم اپنے بھائیوں کی خدمات میں لگے رہو، تم اپنے بھائیوں کی، اپنے ساتھ رہنے والوں کی، غریبوں کا خیال رکھو۔ اگر تمہارے پاس 10 لباس ہیں تو ان میں 2 4 5 6 جو ہیں وہ غریبوں کو بھی دو یار۔ اس میں یہ مت سمجھو کہ جو پھٹ جائے گا وہ دیا جائے گا۔ اگر جوتے زیادہ ہیں تو ان غرباء کو دو اور نئے دو۔ ہمارا مزاج کچھ یوں ہوتا ہے کہ جو کپڑا پھٹ جائے گا وہ ہم دیں گے، جو جوتا ٹوٹ جائے گا وہ دیں گے،
نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ بھی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کرو، اور ان غرباء، یتیموں، مسکینوں میں بھی وہ چیزیں تقسیم کرو کہ جو تم اپنے لیے جو ہے ان کو پسند کرتے ہو۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔